ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، انسان اگر اکیلا ہو تو دکھ اس کے لیے، چھوٹا سا دکھ بھی اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اور اگر انسان اکیلا ہو تو سکھ بھی اس کے لیے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت نے صرف نصیحت نہیں فرمائی، بلکہ حکماً یہ دیا انسانوں کو کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ گروپ کے ساتھ میرے تک پہنچیں۔ اس لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر تم جلدی پہنچنا چاہتے ہو تو اکیلے جاؤ، لیکن اگر تم دور تک پہنچنا چاہتے ہو تو گروپ کے ساتھ جاؤ، کیونکہ جب آپ اکیلے جاتے ہیں تو لازماً آپ گریں گے، کیونکہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اور آپ کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی اٹھانے والا ہے، یہاں تک کہ آپ فردوس پہنچ جائیں، یہاں تک کہ آپ اللہ تک پہنچ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کل خطاب جو انسانوں سے کیا ہے اس کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور اس کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا، اور سورۃ الفاتحہ کا ایک حصہ اللہ نے اپنے لیے رکھا اور ایک حصہ بندے کے لیے رکھا۔ اور جب بندے کی بات آئی تو کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ نہیں آپ کہتے حالانکہ نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہتے مجھے سیدھا راستہ دکھا، بلکہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیونکہ اگر آپ ہمیں والا ماحول جو ہے وہ رشوت خوری والا ہے تو اکیلا شخص بھی اس کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی ہدایت نہیں بلکہ اپنے ماحول کی بھی ہدایت مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بنیاد پہ دو گروپ بھی بنائے، ایک منعم گروپ بنایا یعنی انعام یافتہ، صراط الذین انعمت علیہم، اور ایک وہ گروپ بنا جو ملعون ہے، جن پہ اللہ کی لعنتیں برسی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو وہ کل بھی دو گروپ تھے، آج بھی دو گروپ ہیں، اور قیامت تک یہ دو گروپ رہنے ہیں۔ اس لیے 1/3 حصہ قرآن کا اللہ نے ان دو گروپوں کے لیے مختص فرمایا ہے۔ یعنی ایک حصہ اللہ قرآن میں ان کی بات کرتا ہے جو منعم ہیں، جن پہ اللہ نے کیا کیا؟ انعام نازل فرمائے، اور ایک حصہ اللہ نے ان کے لیے رکھا جو کیا ہے؟ ملعون ہیں، جن پہ اللہ کا غضب اترا، تاکہ اس گروپ سے تم نے بچنا ہے اور اس گروپ کے تم نے کیا ہونا ہے؟ قریب ہونا ہے، کیونکہ اکیلے تم میرے تک نہیں پہنچ سکتے، انعمت علیہم کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہو۔ تو اس عنوان سے منعم الملعون ہماری ایک قسطوار یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس کی آج قسط نمبر 2 ہے، اور اس گروپ کے سردار ہمارے والد بابا انسانیت وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، اور انہی کی ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات دیکھیں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جتنے بھی قصے قرآن میں بیان فرمائے، اللہ خود کہتا ہے اس کا مقصد وہ عبرت ہے۔ اس کا مقصد کہ 21ویں صدی کے اندر، 2026 کے اندر اس قصے کے حوالے سے تمہارے لیے کیا سبق ہے۔ تو ایک بڑا کمال نقطہ آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں کے اندر بھی سوال اٹھے اور ابلیس کے اندر بھی سوال اٹھے۔ تو ابلیس نے تو سوال نہیں کیے، لیکن فرشتوں نے اپنا سوال اللہ کے سامنے پیش کیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی حکمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے ادب سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اور میں تو عام انسان ہیں، ہم سے کیوں نہیں سوال کیا جا سکتا؟ لیکن اللہ کے جواب دینے کا طریقہ کمال ہے۔ اللہ نے لفظ سے جواب ہی نہیں دیا، اللہ نے ان کی بات کے بعد کیا کہا؟ تم وہ نہیں جانتے جو، بولو بھائی اب یہ سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے عمل سے جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو، یعنی جس کے اوپر تم یہ اعتراض کر رہے ہو، جس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو، میں اسی کو پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ نے آدم کو کیا کہ علم عطا کیا، ایسے علم کی جہت عطا کی جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اور پھر پیش کیا فرشتوں کے سامنے، اور فرشتے کیا رہ گئے؟ دنگ رہ گئے ان کے علم کو دیکھ کر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ واقعتاً جو تو جانتا ہے وہ ہم۔ اس سے کیا ثابت ہوا میرے بھائی؟ بہترین جواب دینے کا طریقہ وہ صرف لفظ نہیں بلکہ عمل بھی ہوتا ہے۔ جو لفظاً جواب ہوتا ہے اس میں عمل کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو عمل سے جواب ہوتا ہے اس میں لفظ کا ہونا لازم ہے۔ سبحان اللہ، ایک باپ جواب دیتا ہے پتر سچ بولنا یہ ہوتا ہے، اور ایک باپ وہ ہوتا ہے جو سچ بول کے دکھاتا ہے اور پھر کہتا ہے سچ ہونا یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے یہ دوسرا طریقہ پسند ہے، کیونکہ پہلا سوال انسان کے آنے کے بعد جو اللہ کے سامنے اٹھایا گیا، اللہ نے اس کا جواب، بولے بھائی، جواب نہیں دیا بلکہ عمل سے کیا کیا؟ اس کا جواب دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر نبی پہلے اپنے عمل سے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، پھر اللہ کو حکم سناتا ہے۔ تو رسول اللہ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا کہتے ہیں؟ مانتے ہو اس بندے کو کہ یہ سچ بولتا ہے؟
مانتے ہو اس بندے کے بندہ جھوٹا نہیں ہے، یہ بے ایمان نہیں ہے، استغفر اللہ، مانتے ہو تو سنو اللہ ایک ہے، پھر یہ بھی مان لو کیونکہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں۔ تو یہ بڑا کمال نکتہ میرے بھائی، ہم چیخ چیخ کے گلا پھاڑ چکے ہوتے ہیں لیکن ہمارے بچے ہماری بات سنتے، کیونکہ آپ خود موبائل پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور بچوں کہتے ہیں موبائل نہ پکڑو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ خود جو ہے وہ قرآن پکڑ کے نہیں بیٹھتے اور کہتے ہیں میری حسرت ہے میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے اور اس کو قرآن سے محبت بھی ہو جائے۔ بھائی اگر یہ محبت اتنی قیمتی تھی تو میرے باپ کو کیوں نہیں ہوئی؟ اگر یہ محبت اتنی قیمتی تھی تو آپ اس کو کیوں نہیں قیمتی جانتے؟ تو اللہ تعالیٰ کو جواب جو پسند ہے وہ عمل کے ساتھ ہے، لفظ کے ساتھ نہیں۔ دوسری بات دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آدم کو کیا کہا، اب کہاں جاؤ بھائی، اپنے گھر جاؤ، اور وہ گھر کیا ہے میرے بھائی؟ وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تصور کریں آپ کتنی محبت اٹھتی ہے اللہ کے لیے، کہ اللہ اس بندے کے لیے کتنی محبت کرتا ہے کہ میں نے وہ بنایا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، مطلب کسی نے نہیں دیکھا، جو کسی دماغ میں کبھی آ نہیں سکتا، میں نے بندے تیرے لیے وہ بنایا ہے۔ اس لیے بڑے کمال نکتہ ہے، جو نبی آتے ہیں نا، وہ نبی بندوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ آؤ اپنے گھر چلو، تم بھٹک گئے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو، تم رستہ بھول گئے، آؤ گھر چلیں۔ کون سے گھر؟ جنت، تمہارے باپ کا گھر۔ اولئک هم الوارثون، ہم جنت کے وارث ہیں۔ تو وارث کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ وراثت کا حق کس کے پاس ہوتا ہے؟ جو باپ کی وراثت کو آگے لے کر چلتا ہے، اور ہمارے باپ کون ہیں؟ آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری ماں ہیں۔ تو اس لیے ہمارا بنیادی مرکز اور گھر کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تو چاہتا ہے تم جنت جاؤ، الا یہ کہ بندہ انکار کر دے۔ تو جہنم ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں جیل ہوتے ہیں، تو جیل میں کھانا ملتا ہے بھائی؟ بولیے گا بھائی جیل میں کھانا ملتا ہے؟ ملتا ہے نا، جیل میں کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جیل میں رہائش ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ جیل میں سونے کے لیے بستر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے، کچا پکا ملتا ہے لیکن ملتا ہے بھائی۔ جو ناروے کے اندر جیل ہے نا، وہاں پہ تو انسان کہے کہ بھائی پاکستان پہ ویزا لے کے میں نے جیل رہنا وہاں پہ جا کے، سبحان اللہ، ایسا جیل ہے، کیونکہ وہاں پہ جیل واقعی اصلاح کی جگہ ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ بندہ صحیح ہو جائے۔ تو جیل میں ملتا سب کچھ ہے لیکن وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہ انصاف کی جگہ ہے۔ اس بندے کے لیے جو کہتا ہے میں نے جنت نہیں جانا، بھائی جنت آپ اپنے پاس رکھو، میرے لیے وہ راستہ جو جنت سے دور جاتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارا بنیادی گھر جہاں پہ اللہ نے آدم اور حوا کو رکھا وہ جنت ہے۔ تیسرا سبق دیکھیں بڑا جو کمال ہے کہ سبحان اللہ، دنیا کا دوسرا نام میرے بھائی وہ کیا ہے؟ آزمائش۔ اور یہ اتنی سخت بنائی ہے اللہ نے، اتنی سخت بنائی ہے اللہ نے، اتنی سخت بنائی ہے کہ جنت میں رہ کے انسان بہک جاتا ہے۔ نہیں سمجھے بات بھائی؟ اس کے اوپر اس وقت ہر 20 سیکنڈ کے اندر ایک ننگی فلم آتی ہے۔ اس وقت دنیا میں جس میں ہم زندہ ہیں، ہر 20 سیکنڈ میں ایک نئی پورن فلم بنائی جا رہی ہے۔ دوسری فلمیں تو چھوڑ دو بھائی، ایک وہ جو سرعام زنا ہے، جو ہر مذہب کے اندر غلط ہے، سرعام ہے۔ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، سوچیں تو آزمائش کا کیا حال ہوگا۔ لیکن وہ دنیا جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں بھائی، وہ تو جنت ہے۔ لیکن آزمائش اللہ نے اتنی سخت بنائی ہے کہ اللہ پہلے تو بات کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے، نیڑے ہو کی بات کی ہے، سمجھ لیں، یہ نہیں کہا وہ جو درخت ہے نا، نہیں کیا کہا ہے؟ یہ جو درخت ہے۔ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، حرام اللہ نے بندے کے بڑے قریب بنایا ہے۔ آپ گزارش سمجھ، مطلب جنت کتنی بڑی ہے، تو اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے بھائی کہ یہ جو درخت ہے، قریب والا، قریب سی کا استعمال، دور والا نہیں استعمال کیا، یعنی حرام انسان کی پہنچ میں ہوتا ہے۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا اتنا پرکشش ہوتا ہے، انسان جنت بھول کے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو اللہ نے ثابت کیا سب سے بڑے فرشتے کے علم سے، اور وہ کون ہے؟ جبریل، ہر نبی کے پاس آنے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام۔ جنت جہنم سے پہلے سے جبریل علیہ السلام زندہ تھے، تو اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، جبریل کو دکھایا، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ صحیح حدیث ہے، سارے جنت میں جائیں گے، کوئی جہنم نہیں جائے گا۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا، پرکشش چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا جو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اب اللہ نے کہا جبریل کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی جنت جائے گا، مجھے لگتا ہے جہنم سے بچ نہیں سکتا، سب جہنم جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں ڈرانا نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ ہمیں ریئلائز کروانا چاہتا ہے کہ آزمائش کتنی سخت ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ نہ کہا کہ لڑکیوں سے باتیں بھی کر رہے ہو، چٹ چیٹ بھی کر رہے ہو، اور کیا کہو وہ کچھ نہیں ہوتا، سب ہے نا ڈریدہ نہیں ہوتا، کوئی ایمان تے بھروسہ بھی رکھیدہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں آ رہی؟ یہ شیطان ہوتا ہے بھائی، جتنا ہو سکے ہم نے اپنے سے اور فتنے سے بچانا ہے۔
ہم نے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا ہے. اسلام کبھی یہ نہیں کہتا گناہ کے قریب جاؤ اور ڈٹ جاؤ. اسلام ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ گناہ سے دور رہنا ہے. ایسے لوگوں سے دور رہنا میرے بھائی جو گالی دیتے ہیں. نہیں آو صاحب اسی گالا نہیں کٹ دے, تو کٹ بھی دینے تینوں پتہ بھی نہیں چلنا تیرے منہ گال نکل گئی ہے, تجھے پتہ بھی نہیں چلنا, اور تجھے لوگوں نے بتانا ہے یار گال نہ کڈیا کر, یار میں تو کبھی کڈی نہیں. بندہ لڑ پڑتا ہے لیکن اس کے منہ پہ تقیہ کلام گالی بن جاتی ہے. تو یہ ایک شدت والی آزمائش کا اللہ نے ذکر کیا ہے. یار جنت بھائی جنت, ذرا تصور تو کرو یار. یہاں پہ اسرائیل ہے جو ایسے کر کے سیلفی بناتا ہے اور بچے گولی مارتا ہے, ایسے سیلفی مار کے. ہم اس دنیا میں زندہ ہیں, تو آزمائش کی انتہا کیا ہوگی. اور آدم علیہ السلام کس دنیا میں زندہ ہیں, آپ تصور تو کریں. لیکن پھر بھی بہک گئے, تو ہمارا کیا حال ہوگا بھائی. تو ترم خانہ بنیں, عاجزی اختیار کریں, اپنے آپ کو بچائیں, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں. ہاں اگر پڑ جائیں تو اپنے ایمان پہ بھروسہ رکھیں. پھر ایک اگلا سبق دیکھیں میرے بھائی کہ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی پھل کھایا تو کیا ہوا بھائی, ان کے کپڑے, آدم کے بھی اور حوا کے کپڑے اتر گئے. دو باتیں. پہلا, حرام کا فزیکل امپیکٹ ہوتا ہے, یعنی جسمانی حوالے سے حرام اثر رکھتا ہے. یہ بڑا کمال نقطہ ہے. اسلام نے جس چیز کو کہا یہ حلال ہے اور جس کا حرام ہے اس کا دنیاوی بھی نقصان ہے. یعنی سور کھانا آپ کے جسم کے لیے بھی گندا ہے. یعنی اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہو تو اللہ کہتا ہے سور نہ کھاؤ بھائی, نہیں مانتے مجھے نہ مانو, لیکن یہ تیری صحت کے لیے, تیرے رویے کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. شراب تیرے رویے کا, نشہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے. حرام دنیاوی حوالے سے بھی کیا ہوتا ہے میرے بھائی, امپیکٹ رکھتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے, ہم میرے بھائی حرام کھاتے ہمارے کپڑے اترتے ہیں, بولے بھائی اترتے ہیں. یہ اللہ مثالیں پیش کر رہے ہیں, ماڈل ہے یہ. پہلی آپ سمجھ لیں دنیا اگر ایک فلم ہے نا تو اس کا ٹریلر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے. دنیا اگر کتاب ہے تو اس کا خلاصہ آدم اور ابلیس قصہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مین چیزیں دکھا دی. اب پوری دنیا اسی کے گرد گھومنی ہے جس کے گرد آدم اور ابلیس گھومے ہیں. یہی امتحان ہے تم سب کا, جو میں نے کس کا لیا ہے, آدم کا علیہ السلام. اور دوسری چیز, شیطان انسان کا سب سے بڑا کیا ہے میرے بھائی, دوست ہے. بولے بھائی, تو ہم آج بھی یہ جملہ بولتے ہیں, تجھے بھرے بازار میں ننگا نہ کیا تو میرا نام بھی فلاں نہیں. بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بالکل. اللہ سورہ الاعراف میں یہی جملہ بولتا ہے, یاد رکھو یہ تمہارا دشمن ہے, اس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے. یار ذرا اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا انداز کتنا سخت ہے. وجہ کہ اس کو احساس ہو جائے کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ بے حیائی ہے, تمہارے کپڑے اتارنے ہیں. تو اس وقت دنیا میں میرے بھائی یہ جملہ بولنا بھی کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بڑا دقیانوس آدمی ہے, بڑا کٹر آدمی ہے بھائی, جو کہتا ہے دیور سے بھی پردہ کرنا ہے, جو کہتا ہے کزنوں سے بھی. یعنی اب تو اچھی خاصی دینی فیملی اپنے گھروں میں پردہ, بولے بھائی وہ پردہ شردہ نہیں کرتے ہیں. دھیرے دھیرے کپڑے کیا ہو رہے ہیں میرے بھائی, برقعے بھی فیشن والے آ رہے ہیں. وہ ٹائٹ اتنا برقعہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھا تھا نہ پہنتی بھائی برقعہ, ویسے ہی تم لباس پہن لیتی وہ بہتر تھا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے ایسا لباس ہوگا کہ وہ عورت لباس پہن کے برہنہ ہوگی. حدیث ہے, میرے نبی نے کہا تھا. سبحان. اب برقعہ پہن کے ایک لڑکی کیا ہے اتنا ٹائٹ پہنتی ہے. یہ شیطان کا بنیادی مقصد ہے بندے کو بے حیا بنانا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے ایک بار حیا گئی سب ختم. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, حیا کا پردہ گر جائے تو پھر اسے تمیز نہیں رہتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر ایسے یہ جگتے مارتا ہے کہ اگر وہ ابے کے سامنے بدتمیزی کر, ہاں تو کی ہو یار, پیو ہی ہے نا, کوئی بلا ہے. اب یہ جملہ سن رہے ہیں, یہ بلا ہے. تو بے حیائی کی شروعات پتہ کہاں سے ہوتی ہے, بے ادبی سے. انسان بے ادب ہو جاتا ہے. اور ہمارا نوجوان ادب والا ہے. ہاں بولیں, ہمارا نوجوان ادب والا ہے. وہ جتنا زیادہ میرے بھائی غصے میں جو منہ میں آئے بول دے وہ اتنا تگڑا ہے. مجھے استاد جی نے یہ کہا, میں نے سنا دی, پھر اس کو میں استاد ہوئے کار ہوئے گا, اور 4-5 بندے بیٹھ کے کیا بات ہے یار کیسے کہہ دیا تو نے. اب یہ اس کی ٹور ہے, حالانکہ یہ بے حیائی ہے. کیونکہ بے حیائی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں نا میں آپ اس کو بول کے, یار تجھے شرم نہیں آئی. ہاں نہیں آئی بھائی, کیونکہ وہ پردہ گر گیا, شیطان جیت گیا. اور اس کا آخر کیا ہوتا ہے, وہ زنا ہے. یعنی اس کی انتہا زنا ہوتی ہے, اس کی شروعات زبان سے ہوتی ہے. پھر آپ اگلے ایک اور سبق دیکھیں, بڑا کمال. اللہ نے ایک لفظ یوز کیا, فتلقا. آدم جب دنیا پہ آئے, کپڑے اترے اور انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا, تو بڑا کمال نکتہ میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے. یہ جو لباس ہے نا, یہ کپڑے, دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے کپڑے نہیں ہیں, ان کی کھال ہوتی ہے, کھال. ایسے ہی ہے نا بھائی, کوے کے کپڑے ہیں, بولے میں کوے کے کپڑے ہیں, بھینس کے کپڑے ہیں. دنیا کا ہر جیوت اس کے کوئی لباس نہیں ہے. ہم ایلینز ہیں. ایلین جو ہے نا, ایلین باہر کی مخلوق, وہ ہم ہیں. کیونکہ یہاں کے جو سارے ہیں نا وہ کھانا پکاتے ہیں, شیر کھانا پکاتا ہے, بے پکانا تو ہمیں پڑتا ہے نا. سمجھ رہے ہیں.
تو ہم باہر سے آئے ہیں، اس لیے ہم اس زمین کی شے نہیں ہیں، اور اللہ یہ ثابت کرتا تم جنت سے آئے، ادھر کے نہیں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو لباس بھی ادھر کی چیز ہو سکتی، ادھر تو ہوتا ہی نہیں لباس. تو یہ قرآن ہے میرے بھائی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے نازل کیا آسمانوں سے آدم اور حوا کے لیے لباس. اللہ اکبر. یہ لباس آسمانی شے اللہ کی طرف سے انعام آیا ہے، پھر اس لباس کو دیکھ کے انسان نے لباس بنانا سیکھا ہے. اس لیے یہ بڑا کمال نکتہ ہے. انسان اگر جسم کو خوبصورت دکھانا چاہتا ہے تو اتنا زیادہ لباس پہنتا ہے، ننگا نہیں ہوتا ہے، برہنہ نہیں ہوتا ہے. جو جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ چیزیں پہن کے دکھاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ یہ آسمانی شہر رحمت ہے، تو رحمت کو جتنا زیادہ استعمال کرو گے اتنا کمال ہے. اور شیطان کا مرض الٹ ہے، اس کو اتارنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے میں نے اتارنا ہے. تو اب نوجوان کچے پہن کے پھر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ نوجوان کچے پہن کے پھر رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آتی، بالکل ٹلا ٹلا مست سا ملنگ سا ہو کے پھر رہا ہوتا ہے. اسے کوئی تمیز نہیں، کوئی حیا نہیں. ہمارے نبی کو بہت زیادہ اس بات سے حیا آتی تھی کہ رسول اللہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے، صرف یہ کپڑا پنڈلی سے اٹھا ہوا ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فوراً، اب سوچیں رسول اللہ ایسے کر کے بیٹھ گئے. تو صحابہ نے، عائشہ رضی اللہ عنہ محسوس کیا میرا باپ آیا، عمر آئے، آپ نے نہیں چینج ہوئے، عثمان کے لیے چینج ہو گئے. آپ نے فرمایا جس کی حیا فرشتے کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں؟ کیونکہ عثمان میں جانتا ہوں کہ یہ بھی ہو گیا ہے نا، اس کے اندر اتنی حیا ہے، اس کی وجہ سے اس سے بات ہی نہیں ہونی تھی. تو میں نے اس کو ٹھیک کیا تاکہ یہ جو بات کرنے آئے وہ کر لے. سبحان اللہ. یہ حیا والے لوگ میرے نبی نے پیدا کیے تھے میرے بھائی. اور آج دیکھ لیں بندہ کچے کچے پہن کے گھوم رہا ہے، بنیان اتاری ہوئی ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا. انا للہ و انا راجعون. تو یہ شیطان کا بنیادی مقصد ہے، کیونکہ وہ ہمارا کیا دشمن ہے، اور دشمن کا مقصد ننگا کرنا ہوتا ہے. آخری دو باتیں میرے بھائی، وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر سکھایا. وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں کیا، آدم کو کیا لگا اب تو یہ غلطی ہوگی، اب کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کا ہم نے اتنا بڑا کیا وہ وعدہ خلافی کر دی، میرے کپڑے اتر گئے، اتنا بڑا جرم ہو، اب ہم کیا کریں گے؟ تو آدم کو اللہ نے خزانہ عطا کر دیا. فتلقا کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے زمین کھود کے کوئی خزانہ تلاش کر لیا جائے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے. اور وہ کیا تھا؟ یہ قرآن ہے. فتلقا آدم من ربہ کلمات. اللہ تعالیٰ نے کچھ لفظ سکھا دیے آدم کو. کیا سکھا دیا بھائی؟ آدم کو کچھ الفاظ سکھا دیے، ان سے اس نے اللہ سے توبہ کر لی. تو اللہ نے فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر کے واپس جنت چلے گئے. اس سے کیا ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بندے مجھے تم سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم نے وعدہ توڑ دیا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے خلق الانسان ضعیفا، تو کمزور بنا ہے، مجھے پتہ تھا تو پھسلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کل بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد غلطی نہیں کرتی ہے، بہت زیادہ غلطیاں کرتی ہے. یہ ایک حدیث ہے. تو میں جانتا ہوں تجھے، مجھے پتہ تھا تو پھسلے گا. تو میرا تیرے سے یہ مطالبہ نہیں ہے بندے پھسلنا نہیں ہے، میرا تیرے سے یہ مطالبہ ہے پھسلے نہیں رہنا ہے. پھسل جاؤ تو کھڑے ہو جانا ہے اور پھر میری طرف چلنا ہے، پھر پھسلو، پھر گرو، پھر کھڑے ہو کے پھر میری طرف چلنا ہے، یعنی توبہ کرتے رہنا ہے. مجھے توبہ چھوڑنے والے سے نفرت ہے، گناہ کرنے والے سے اتنی نفرت نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو تیرے سے ہونا ہے، غلطی تو تیرے سے ہونی ہے، کبھی جذبات میں آ کر، کبھی ماحول کی وجہ سے، کبھی خواہشات، وہ ہونی ہے. تو گر جانا مسئلہ نہیں ہے، گرے رہنا مسئلہ ہے. کیونکہ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی ہے لیکن وہ ڈٹ گیا. آدم سے غلطی ہوئی تو ہم آدمی ہیں. آدم سے ہم کیا ہیں بھائی؟ آدمی. شیطان سے ہم شیطان نہیں ہیں، ہم آدم سے آدمی ہیں. ہم غلطی کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ بولو نا یار. آپ کو 5 سال کا بچہ ہے کہ انکل سگریٹ نہیں پیتے، اگو تپ نہیں جائیدہ ہوں، جا پتر گھر جا کے سو. اگو کہنا ہاں بچہ تو ٹھیک کہتا ہے، سگریٹ نہیں پیتے، میرے لیے دعا کرو. یہ ہوتا ہے آدمی. اپنی غلطی کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے، خصوصاً بچے کے سامنے، تاکہ بچے پہ برا اثر نہ پڑے. بس اللہ یہ مانتا ہے ہم سے. یعنی اللہ یہ نہیں مانگتا گناہ چھوڑ دو. سمجھیں میری بات؟ یہ مطلب نہیں گناہ کرنے لگ جائیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، لیکن پھر بھی گناہ ہو جانا ہے، نہ چاہتے ہوئے ہو جانا ہے. توبہ نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ شیطان کو ہرانا ہے. کیونکہ توبہ سے شیطان کی 20-25 سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے بھائی. سوچیں 25 سال مشرک بنایا اس نے محنت کر کے، 25 سال بعد انسان کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، 25 سال ختم، انسان جنت میں. تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان جھک کے اللہ سے معافی مانگ لے. دوسری بات، بڑا کمال نکتہ ہے، بڑا ہی کمال نکتہ ہے. شیطان نے بھی دعا مانگی اور آدم نے بھی دعا مانگی. بڑا کمال نکتہ ہے. شیطان نے دعا مانگی، قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، دعا ہے. اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو خسارہ ہے. بڑا کمال نکتہ بھائی. آدم نے آخرت مانگی ہے، ابلیس نے دنیا مانگی ہے.
آ رہی سمجھ کے نہیں؟ اس کا مطلب دنیا نہیں مانگ سکتے، لیکن ابلیس نے صرف دنیا مانگی ہے اور آدم نے صرف آخرت مانگی ہے۔ تو ایمان والے کا، آدمی کا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت مل جائے اللہ دنیا بھی دے دے گا، اور ابلیس کا بیانیہ کیا ہے؟ دنیا مل جائے آخرت بھاڑ میں جائے، نعوذ باللہ، کیونکہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ۔ دوسری بات دیکھیں، آدم نے بھی دعا مانگی، ابلیس نے بھی دعا مانگی۔ آدم دعا قبول ہونے کے، دونوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، آدم کی بھی قبول ہوئی ہے، ابلیس کی بھی قبول ہوئی ہے، لیکن آدم علیہ السلام قبول ہونے کے بعد اللہ کے زیادہ قریب ہوئے ہیں، اور ابلیس قبول ہونے کے بعد اللہ سے بولے بھائی زیادہ دور ہوا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ میرے بھائی رویہ پایا جاتا ہے کہ جب مصیبت آئے مانگی، جب مصیبت دور ہوگی اللہ کو بولو نا یار، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ابلیس کا راستہ ہے میرے بھائی۔ آدم کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں جو مجھے سکھ میں یاد رکھتا ہے میں اسے دکھ میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات، کیونکہ دکھ میں تو مجھے کافر بھی یاد رکھ لیتا ہے، مومن وہ جو مجھے سکھ میں یاد رکھتا ہے، جب سب کچھ چنگا ہے تو میرے ساتھ رہتا ہے، اس لیے میں اس کو دکھ میں پھر ادھورا نہیں چھوڑتا، اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور تیسری بات دیکھیں، علماء کہتے ہیں یار ابلیس دعائیں مانگ رہا ہے، سوچیں، رجیم، رجم ہوا، مردود، ابلیس اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، یار تو مایوس ہو گیا جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، تو دعا نہیں مانگتا، یعنی ابلیس مانگ رہا ہے، تم کیوں نہیں مانگتے؟ تم بھی مانگو۔ سیکنڈ لاسٹ سبق دیکھیں میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال نکتا ہے، ہر بچہ نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی نا بھائی، نطفہ ہوتا ہے، وہ پھر مدغہ بنتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ 9 مہینے 8 مہینے رہتا ہے، پھر بچہ آتا ہے۔ لیکن آدم ایسے نہیں آئے، حوا ایسے نہیں آئی، وہ پوری بالغ انسان آئے ہیں، پورے مکمل انسان آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس کے بعد ہر بچہ نطفہ آیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اللہ نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، جب بچہ آئے گا نا تو اس کے لیے ایک ماڈل موجود ہونا چاہیے کھڑا ہوا، جس کو دیکھ کے اس نے بڑا ہونا ہے۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یعنی چلتے کیسے ہیں، روتے کیسے ہیں، ہنستے کیسے ہیں، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے، کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے، اس کو کوئی بتانے والا پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔ اگر یہ پہلے ماڈل اچھا ہوا تو یہ معاشرہ ٹھیک نکلے گا، اگر یہ ماڈل خراب ہو گیا تو پورا معاشرہ۔ تو اس وقت معاشرے کی مکمل خرابی کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ ماں باپ ہے، کیونکہ ماں باپ جاہل ہوئے تو ہمارا میرے بھائی تقریباً 10 کروڑ سے بڑا معاشرہ جاہل ہے۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ وہ دین سے دور ہوئے تو ہمارا دیکھ لیں آدھے سے زیادہ معاشرہ وہ دین سے دور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ماڈل ماں باپ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ماں باپ بچوں کے معاملے میں کیا اصول ہے؟ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں۔ یہ بچے کہاں سے سنتے ہیں؟ آنکھوں سے، ان کے کان کام نہیں کرتے، جو وہ دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آدم کو اس لیے کیا کیا؟ نطفے سے بھی تو بنا سکتا تھا، لیکن نہیں، میچور بنایا، پورا بالغ انسان، اور پھر نبی بھی بنایا، سبحان اللہ، مکمل علم والا بھی، ایسا علم دیا کہ فرشتے جھک گئے ان کے سامنے۔ سوچو فرشتوں میں کتنا علم ہے، آسمانوں کا کیا کچھ نہیں دیکھا ہوا انہوں نے، لیکن آدم کے سامنے جھک گئے۔ اور آخری سبق میرے بھائی کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا وہ شر ہوگا، اللہ نے ہمارے اندر خیر بھی رکھی ہے اور ہمارے اندر شر بھی رکھا ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ شر کتنا طاقتور ہوگا جو سب سے پہلے باہر آیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ والا شر کتنا طاقتور ہے جو سب سے پہلے باہر آیا۔ اور وہ کون سا شر ہے میرے بھائی؟ سب سے پہلے 3 ہے۔ سب سے پہلے وہ تکبر ہے بھائی، سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کس سے ہوا؟ ابلیس۔ اور وہ کیا تھا؟ حقیر جاننا کسی کو، یعنی نیکی کی بنیاد پہ، داڑھی کی بنیاد پہ، پردے کی بنیاد پہ، ٹخنے والی شلوار اوپر ہونے کی بنیاد کے اوپر، دیندار ہونے کی بنیاد کے اوپر، لمبی داڑھی ہونے کی بنیاد کے اوپر کسی کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ اور پیسے کی بنیاد پہ، آئی فون 10 کی بنیاد کے اوپر، اچھے بال، اچھی خوبصورت صورت کی بنیاد کے اوپر کسی کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلا سب سے بڑا گناہ باہر نکلا۔ ہر ایک قوم نے نبی کو جھٹلایا ہے تکبر کی وجہ سے، تکبر تھا، حقیر جاننا۔ اور دوسرا کہ وہ بات نہیں مانتا، متکبر آدمی گل نہیں مانتا۔ کیوں؟ ہوں بڈھی کی گل مان لی تو تھلے لگ جائے گا، انہیں بچے کی گل مان لی تو من دنیا کی کہے گی یار تو پیو ہو کے بچے کی گل ماننا ہے، بات نہیں مانتا، حق بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ نبی کو اس لیے تو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، ہمارے ہاتھوں میں پلا ہوا یہ بچہ آج ہمیں کہتا ہے تم جہنمی ہو، تم قیامت کے دن یہ ہو جاؤ گے۔ یار یہ بچہ جس کے ہم ناک پوچھتے تھے یہ آج ہمیں بتاتا ہے۔ بھائی علم کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس ہے تو تم بتا دو، ہمارے پاس ہے تو ہم بتا رہے ہیں۔ دوسرا گناہ میرے بھائی کیا ہوا؟ وعدہ خلافی، وہ آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ تو انسان وعدہ کر کے بے وفا ہو جاتا ہے، آدم سے ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان سے کیا گیا وعدہ جو دوسرے مسلمان کے ساتھ توڑتا ہے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری کائنات کی لعنت، اللہ سارے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ دیکھ لیں ادھار لے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی ادھار آج اپنے سکے بھرا کو بھی بندہ دیتا
کہنا میں آپ سب تحفہ ہی دے چھڑے ہے، ادھار کر کے رشتے خراب ہونا ہے. یعنی سکا بھرا جو ہے نا وعدے پورے نہیں کر رہا میرے بھائی، سوچیں ذرا. اور آخری گناہ زمین پہ آ کے جو پہلا ہوا ہے وہ حسد ہے. بھائی قابیل کو کس سے حسد ہو گیا؟ حابیل سے. اور حسد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ میں راضی نہیں ہوں، اللہ کو تقسیم کرنا نہیں آتا، اللہ کو نہیں معلوم کہ پیسہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں، اللہ کو نہیں معلوم کہ میں نے کس کو بچہ دینا ہے کس کو نہیں، اللہ کو نہیں معلوم کہ میں نے تجھے آسٹریلیا میں پیدا کرنا تھا یا پاکستان میں نے تجھے امریکہ میں پیدا کرنا تھا یا مدینہ میں. اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بیماری جب انسان میں آتی ہے اس کی وجہ سے جو چیز باہر آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں. اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے یہ بندہ. تو یہ 3 بڑے گناہ سب سے پہلے باہر نکلے. سبحان اللہ. تو یہ میرے بھائی چند اسباق تھے جو اس گروپ کے ہیں میرے بھائی، جو اس گروپ سے اللہ سکھا رہا ہے جو منعم ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سٹوری سنا رہا ہے کہ بندے ان لوگوں کے ساتھ رہو جن میں کیا ہیں؟ یہ والی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. یعنی ان میں عاجزی ہے. ظاہری بات ہے تکبر ہے تو سب سے بڑی نیکی اللہ کو کیا لگتی ہے؟ عاجزی. اگر وعدہ خلافی ہے تو سب سے بڑا اللہ کو نیکی کیا لگتی ہے؟ وعدے کا وفا کرنا. اور اگر حسد ہے تو اللہ کو سب سے پیاری نیکی کیا لگتی ہے؟ قناعت پسندی. جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا، اس پہ تسلیم و رضا کرنا. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعمت علیہم کے گروپ کے اندر قائم فرمائے، اور اللہ ہمیں غیر المغضوب کے گروپ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.